اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی سرور سربراہ مالک کون و مکان محبوب انس و جاں رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں حقیر درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو 10 محرم الحرام کو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی بقا کے لیے اپنے 72 جانباز رفقا عزیز و اقارب کہ ہمراہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ تو دوسری طرف یزید اور یزید کے ہمنوا دنیا داری، دنیا پرستی، دولت، قوت، وجاہت، حکومت کی فکر میں لگے رہے۔ آج تاریخ گواہ ہے کہ یزید اور یزید کے ہمنوا نے دولت کو پسند کیا، قوت کو عزیز جانا، وجاہت انہیں محبوب معلوم ہوتی تھی، سلطنت سے بڑا پیار تھا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ یزید اور یزید کے ہمنوا نے دولت، قوت، وجاہت، سلطنت کو عزیز رکھنے کے باوجود وہ ناکام نامراد ہوئے۔ وہیں سید الشہداء 72 نفوس قدسیہ کے ہمراہ اپنی جان خدا کی راہ میں نثار کر کے کامیاب و کامران ہوئے اور زمانے کے امام قرار پائے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ایک اصول فراہم کیا ہے کہ جو ظالم ہوگا رب اسے امام نہیں بناتا۔ قرآن مجید میں اس تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔
کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کی چند باتوں سے آزمائش کی، تو حضرت ابراہیم نے ان تمام آزمائشوں پر کھڑا اتر کر آزمائشوں کا پورا حق ادا کیا۔ اللہ خوش ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم سے خوش ہو کر ابراہیم سے ارشاد فرماتا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو میرے ہر امتحان میں کامیاب اترا، ہر آزمائش پر کھڑا اترا، تو کامیاب ہو گیا ہے، اب میں تجھے تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت رب کے حضور درخواست کی تھی، قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا اے خدا تو مجھے امام بنا رہا ہے، کیا تو میری اولاد کو بھی امام بنائے گا؟ تو رب نے اس وقت کہا تھا جو تیری اولاد میں سے ایمان پر، عمل صالح پر، حق پر، صبر پر قائم رہے گا اسے بھی امام بناؤں گا۔ کل جو دعا حضرت ابراہیم نے اللہ کے حضور کی تھی، اللہ نے کہا تھا قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں تیری اولاد میں سے میں اسے جو ایمان پر، عمل صالح پر، حق اور صبر پر ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہے گا اسے امام بناؤں گا، مگر جو ظالم ہوگا میرا عہد پہنچے گا نہیں، ظالموں کو نہیں بناؤں گا۔ یزید ظلم پسند تھا، ظالم تھا، ہلاک ہوا، برباد ہوا، اور سید الشہداء ایمان پر ثابت قدم رہے، عمل صالح آخری وقت تک اپنی پیشانی کو رب کے حضور، آخری عبادت سید الشہداء جو اس زمانے اس دنیا میں آپ نے کی، وہ اپنے رب کے حضور سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھ کے بتایا کہ سید الشہداء نے بتایا اے اللہ کے وفادار، اے اللہ پر ایمان لانے والے، آخری لمحے تک اپنے رب کی عبادت سے روگردانی نہ کرنا، جان جانے والی ہو مگر رب کے حضور سجدے سے اپنے آپ کو بیگانہ نہ سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سید الشہداء کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جانو دل سے ایمان پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق دے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، یزید دنیا پرست تھا، دنیا دار تھا، اور آج بھی ہر دنیا دار، دنیا پرست وہ یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی دولت میں ہے، کامیابی قوت میں ہے، وجاہت میں ہے، سلطنت میں ہے۔ دولت، قوت، وجاہت، سلطنت، حکومت، ان چار چیزوں کو دنیا دار بہت عزیز رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا معیار یہی ہے۔ دولت نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، طاقت و قوت نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، اگر تمہارا روب و دبدبا، عزت و احترام نہیں ہے معاشرے میں کامیاب نہیں ہونے پاؤ گے، تمہاری پکڑ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، حکومت و سلطنت تمہارے پاس نہیں ہے، کامیاب نہیں ہو۔ ہر دنیا دار یزید کی طرح، یزید کے ہمنوا کی طرح چار چیز سے بڑا پیار کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی کا معیار یہی چار چیز ہے، ایک دولت ہونی چاہیے، قوت ہونی چاہیے، طاقت، تیسری وجاہت ہونی چاہیے، اور چوتھی حکومت ہونی چاہیے۔ چار چیز دنیا دار یزید کے جو ہمنوا ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو چار چیز سے پیار کرو، دولت سے پیار کرو، قوت سے پیار کرو، وجاہت سے پیار کرو، حکومت سے پیار کرو۔ ان چار چیزوں کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں، مگر سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا کی سرزمین پر 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنی جان قربان کر کے کہ دنیا کو بتا دیا، اے دنیا والوں، کامیابی دولت میں نہیں، کامیابی قوت میں نہیں، کامیابی دنیاوی وجاہت میں نہیں، کامیابی حکومت و سلطنت کے ساتھ نہیں، کامیابی یہ ہے کہ تو ایمان پر قائم رہے، سجدے میں سر تیرا ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کے حضور تیری پیشانی سجدے میں جھکی رہے، اور خود بھی عمل کر، لوگوں کو بھی دنیا اور دوسروں کو بھی تو حق اور صبر کی تلقین کرتا رہے۔ کامیابی یہی اسی میں ہے،
اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ عصر میں عصر کی قسم کھا کر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کو قسم کھا کر بتاتا ہے تو اس سے اس بات کی تاکید اور اہمیت اجاگر ہوتی ہے. اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہیں، دولت والے گھاٹے میں ہیں، قوت والے گھاٹے میں ہیں، دنیاوی وجاہت والے گھاٹے میں ہیں، حکومت و سلطنت والے گھاٹے میں ہیں. اللہ نے قسم کھا کر تاکیداً ان میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. وہ انسان جو دولت کو کامیابی کا معیار سمجھتا ہے، اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے نہیں، دولت والے گھاٹے میں ہیں، قوت والے گھاٹے میں ہیں، وجاہت والے گھاٹے میں ہیں، سلطنت والے گھاٹے میں ہیں. تو پھر کامیاب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کامیاب وہ ہوگا جس کے اندر 4 صفات ہوگی. 4 صفات کا جو حامل ہوگا وہی کامیاب ہو گیا. ورنہ قرآن مجید میں اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر تاکید کے ساتھ فرمایا ان الانسان لفی خسر. اے لوگوں سن لو زمانے کی قسم، قوت والے، طاقت والے، وجاہت والے، سلطنت والے سارے انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، کامیاب وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا. وعملوا الصالحات، کامیاب وہی ہوگا جو نیک عمل کرنے والا ہوگا. وتواصوا بالحق، کامیاب وہی ہوگا جو حق کی وصیت اور تاکید کرنے والا ہوگا. وتواصوا بالصبر، کامیاب وہی ہوگا جو صبر کی وصیت، صبر کی نصیحت، صبر کی تاکید کرنے والا ہوگا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کامیابی دولت، قوت، وجاہت، سلطنت میں نہیں ہے. یزید کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، وہ دنیاوی وجاہت بھی رکھتا تھا اور حکومت بھی تھی، مگر زمانہ گواہ ہے کہ وہ ناکام ہو گیا. اور اللہ نے ہمیں کامیابی کا معیار بتایا. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر 4 صفتیں پیدا کرو. دولت نہیں، اپنے اندر ایمان مضبوط کرو. قوت نہیں، اپنے آپ کو عمل صالح کے لیے تیار کرو. وجاہت نہیں، جس ایمان پر تم ثابت قدم ہو، جس عمل صالح کے تم پابند ہو، جس حق پر قائم ہو، اسی حق کی اپنے معاشرے میں تبلیغ کرتے رہو، اسی حق کی تبلیغ کرتے رہو. جب کامیاب ہوگے وتواصوا بالصبر. سلطنت سے کوئی انسان کامیاب نہیں ہوگا. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جس طرح تم ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، اپنے معاشرے میں ان لوگوں کو حق کی عبادت، حق کی ترغیب کرتے رہو، صبر کی نصیحت کرتے رہو، تب جا کر کامیاب ہوگے. آپ غور کریں، یہ تو ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آیت میں ہمیں حکم ہی نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ اور جو گزشتہ زمانے میں واقعات رونما ہوئے ہیں اسے بیان کر کے ہمیں بطور ثبوت بھی بتایا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے آپ دیکھیں، قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل. قابیل اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنی قوت کے بلبوتے پر منمانی کرنا چاہتا ہے اور اپنی طاقت سے حابیل کو قتل کر ڈالتا ہے. حابیل مقتول ہوئے، شہید ہوئے، اور قتل کرنے والا قابیل تھا. اس نے کیوں قتل کر دیا؟ وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، اپنے آپ کو بہادر سمجھتا تھا. مگر قرآن گواہ ہے، قرآن نے کہا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قابیل اپنے آپ کو قوت والا سمجھتا تھا، اپنے قوت کے بل پر حابیل کا قتل کرتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ تو خسارے والوں میں سے ہو گیا، وہ تو نقصان والوں میں سے ہو گیا. اب اس کی طاقت اسے کام نہیں آئی. اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے وہ تو ہار گیا. اگر
کامیاب نہیں ہو سکتا، طاقت کے بل پر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سید الشہداء حضرت امام حسین کے صدقے طویل ہمیں ایمان اور عمل صالح کو مضبوط کرنے کی توفیق دے کہ ایمان اور عمل صالح ہی وہ عمل ہے جس سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے فرما برداروں کا مذاق اڑاتے تھے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے وہ فرما بردار جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے وہی کامیاب ہوئے اور سارے انسان گھاٹے میں ہو گئے، ہلاک و برباد ہو گئے، سب ڈوب گیا۔ پہاڑ پر سوچنے والے نے سوچا پہاڑ پر جا کر ہم پناہ لے لیں گے، پہاڑ ہمیں بچا لے گا، مگر پہاڑ بھی اسے نہیں بچا پایا۔ جو حضرت نوح علیہ السلام جو دعوت ایمان پر ایمان لایا اور ان کی فرما برداری کرتے ہوئے عمل صالح کرتا رہا وہی کام ہوا۔ اب تاریخ دیکھیں، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، آپ مطالعہ کریں قرآن مجید کا تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی قوم طاقتور تھی، ان کی قوم قوت والی تھی، مگر اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ کامیاب وہی ہوا جو حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا فرما بردار رہا، ان کی دعوت پر لبیک کہنے والا ہوا۔ آپ دیکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا طاقت کے بل پر، قوت کے بل پر۔ نمرود کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، حکومت تھی، فوج تھی، اور اس بل بوتے پہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا۔ طاقت نمرود نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آج ابراہیم کا نام و نشان مٹ جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ نمرود مٹ گیا اور حضرت ابراہیم کامیاب رہے، حضرت ابراہیم کامیاب رہے۔ اور اپنے نبی کی تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حالات میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، مکہ کے امراء جو امیر تھے، مکہ کے حکمراں جو حاکم ٹائپ کے تھے، بہت مال جن کے پاس تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے، اسلام کو بڑھنے نہیں دیں گے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ سارے مالدار، سارے امراء، سارے حکماں سب نیست و نابود ہو گئے، کامیاب محمد رسول اللہ کا دین ہوا۔ ابو لہب اپنے مال کے بلبوتے پہ چاہتا تھا کہ ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں، مگر قرآن گواہ ہے، قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب ہلاک ہوا ہے۔ ابو لہب ہمارے نبی کو ہلاک کرنا چاہتا تھا اپنے مال کے بلبوتے پر، مگر قرآن ارشاد فرما رہا ہے نہیں نہیں نہیں، مال والا کامیاب نہیں ہوتا، طاقت والا کامیاب نہیں ہوتا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ہلاک ہو گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کا مال اور ابو لہب کی کمائی اسے کچھ بھی کام نہیں آئی۔ ما اغنی عنہ مال، اس کا مال اسے کچھ بھی کام نہیں آیا، وما کسب، اس کی کمائی کچھ بھی کام نہیں آئی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کامیابی صرف انبیاء کرام کے حق میں ہے، نہیں نہیں نہیں، انبیاء کرام تو بطور نمونہ ہوتے ہیں، اسوہ ہوتے ہیں، اور ان اسوہ کی ہمیں پیروی کرنی ہے۔ کوئی بھی امتی جو اپنے نبی کی پیروی کرتا ہے، نبی کے اسوہ کو اسوہ حسنہ سمجھ کر اس کی اقتداء کرتا ہے، وہ بھی کامیاب ہے۔ اور سید الشہداء حضرت امام حسین کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ آپ بھی اسی راہ پر چلیں اور اپنے اندر، اور سید الشہداء حضرت امام حسین کی ایمان، عمل صالح، حق پر قائم رہنا، خود ثابت قدم رہنا، صبر کرنا اور صبر کی تعلیم کو عام کرنا، ان سے پڑھ کر اور کس کی مثال ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کامیابی کی 4 صفتیں بتائی، ایمان، عمل صالح اور حق اور صبر کی تلقین کرنا، تاکید کرنا، نصیحت کرنا۔ اور سید الشہداء کی ایمان پر کون کلام کرے جو علی جیسے باپ اور فاطمہ جیسے ماں رکھتا ہو، جن کی ولادت
علی و فاطمہ الزہرا کے گھر میں ہوئی، اس سے بڑھ کر کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ جس کی پرورش آغوش رسالت میں اور ماحول ولایت میں ہوئی ہو، جس کی پیدائش پر صدائے تکبیر اللہ اکبر وہ بھی رسول کی زبان سے سنا ہو، اس کے ایمان پر کون کلام کر سکتا ہے؟ جس کی تربیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو تمام ولیوں کے سردار ہیں ان کے گھر میں ہوئی ہے، ان سے بڑا ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ تو سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تاجدار رسالت شہنشاہ ولایت کے گھر میں بڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے ان کا ایمان کامل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل ہمیں بھی اپنا ایمان کامل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کے ہمارے سارے کے بارے میں کون کلام کر سکتا ہے؟ آپ مسجد نبوی کے پر نور ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، بچپنوں میں نبی کریم کے کاندھے پر چل جاتے، نبی کریم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے، لمبے لمبے سجدہ میں دیکھتے، اور آپ عبادت کے اتنے دلدادہ تھے، روزہ کثرت سے رکھتے۔ روایت میں آیا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ زکات اور صدقات کے اتنے پابند تھے کہ 3 مرتبہ آپ نے پورا اثاثہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حج کو اتنا محبوب رکھتے تھے، حج کو، حالانکہ آپ کے پاس وسعت تھی کہ آپ سواری سے حج کریں، مگر آپ نے 25 مرتبہ پیدل چل کر حج کیا ہے۔ تو آپ سید الشہداء کے عمل صالح کو دیکھیں، سواری ہونے کے باوجود آپ نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا ہے، 3 مرتبہ آپ نے پورے گھر کا سامان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ یقیناً یہ عمل صالح کے بہت بڑے پیکر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سید الشہداء کے صدقے طفیل عمل صالح کا پابند بنائے، ہمیں بھی نیکی کثرت سے کرنے کی توفیق دے، جس طرح ہمارے امام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بڑے دلدادہ تھے، روزہ رکھنے کے عاشق تھے، حج تو آپ نے پیدل کیا 25 مرتبہ، زکات صدقہ خیرات آپ کو بہت عزیز تھی، 3 مرتبہ گھر کا اثاثہ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ ان کے صدقے طفیل ہمیں بھی نماز، روزہ، حج، زکات کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ اس سے بڑا کربلا کا اور کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں کامیابی کا معیار بتایا، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرو۔ سید الشہداء سے بڑا ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ اور آپ عمل صالح کے اتنے بڑے پابند ہیں، اللہ ان کے صدقے میں ہمارے تمام معاشرے کو، جو ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، عمل صالح کا پابند کر دے، عمل صالح کا پابند کر دے۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرو۔ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی خاطر اپنی جان، اپنے خاندان والوں کی جان، اپنے دوست احباب کی جان، اپنے فرما برداروں کی جان کس لیے قربان کر دی؟ صرف حق کی اشاعت کے لیے۔ آپ نے ایک مقام پر خطبہ دیا کہ اے لوگوں، ظلم کا دورہ ہے، ہر طرف اسلامی شعار کو یزید پست کرنا چاہتا ہے، محرمات کو اس نے حلال کر دیا ہے، جسے اللہ نے حرام کیا تھا وہ اسے حلال بتا رہا ہے، جسے اللہ نے حلال کہا تھا اسے یہ حرام بتا رہا ہے۔ تو آپ نے وہاں پورا خطبہ تو اس موقع پر نہیں بیان ہو سکتا ہے، اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جابر حکمراں ہو، ظالم حکمراں ہو، وہاں حق بات کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو آپ نے ظالم حکمراں کے سامنے اپنی جان دینا تو گوارا کیا، مگر اسے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ حق کی وصیت کرنے کی جو اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، کامیابی یہ اس میں ہے کہ تم حق کو پھیلاؤ، حق کی اشاعت کرو، حق کی وصیت کرو، حق کی نصیحت کرو۔ کربلا کی سرزمین کا جو رونما ہونے والا واقعہ ہے یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین نے اپنے عزیز و اقارب، اپنے خاندان والوں، اپنے رفقا، اپنے مطیع و فرما بردار کے ساتھ
شہدائے کربلا کے صدقے طفیل ہمیں بھی کم سے کم اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں حق کو پھیلانے کی توفیق دے، حق کو بتانے کی توفیق دے، حق کی تلقین کرنے کی توفیق دے۔ اور سب 4 صفتیں اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتائی ہیں کہ جس کے اندر 4 باتیں ہوں گی وہ کامیاب ہوگا۔ دولت والا، قوت والا، وجاہت والا اور سلطنت والا کامیاب نہیں ہوگا۔ ایمان جس میں ہوگا، جس میں جو عمل صالح کا پابند ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ایمان اور عمل صالح جو حق ہے اس حق کی وصیت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور چوتھی جو صفت ہے وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرتا ہو، صبر کی وصیت کرتا ہو۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کون ثابت ہو سکتا ہے؟ ننھا علی اصغر ان کی آنکھوں کے سامنے جان دے رہا ہے، حضرت عباس علمبردار کے بازو ان کی نگاہوں کے سامنے کٹ رہے ہیں، مگر آپ صبر پر قائم ہیں۔ 72 نفوس قدسیہ کی جانیں آپ کے سامنے گئی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے اہل خانہ کو جو گھروں میں، جو خیمے میں باپردہ عورتیں تھیں، انہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ لمحہ آہوزاری کا نہیں ہے، یہ موقع عزا کا نہیں ہے، یہ موقع صبر کا ہے۔ اگر تم نے اس موقع پر صبر نہیں کی تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ ان سے بڑا صابر اور صبر کا عام کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جو ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ کامیابی کا معیار ایمان ہے، کامیابی کا معیار عمل صالح ہے، اور حق اور صبر کی تعلیم کرنا ہے۔ سید الشہداء نے کربلا کی سرزمین پہ جو واقعہ رونما ہوا اس کے سچے مظہر نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو سید الشہداء حضرت امام حسین کے صدقے طفیل ہمیں ایمان کامل کی دولت سے اللہ میں مالا مال کر دے، عمل صالح کی توفیق دے، اور حق اور صبر کو اپنے معاشرے میں پھیلانے کی توفیق دے۔ کہ کربلا کی سرزمین میں یہی تو رونما ہوا، اور اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں کامیابی کی باتیں یہی تو بتائی۔ وہی انسان کامیاب ہوگا جو ایمان والا ہوگا، عمل صالح والا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اپنے معاشرے میں حق اور صبر کی تعلیم کرنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے ایمان کو کامل کرنے، عمل صالح کا پابند ہونے اور اپنے معاشرے میں حق اور صبر کی تعلیم عام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ